بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سسٹرز، ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم 2 سال کی بچی کا فراک بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے لیے فیبرک یوز ہوا ہے نیٹ اور سلک، ٹھیک ہے۔ نیٹ جو ہے وہ 2.5 گز ہے اور سلک جو ہے وہ 1.5 گز یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ میں نے ایک فولڈڈ پیس لیا ہے، ٹھیک ہے، جس کی لمبائی ہے 8.5 انچ اور اس کی چوڑائی ہے 7.5 انچ۔ یہ پچھلا حصہ ہے فراک کا، ٹھیک ہے، باڈی کا۔ آپ سامنے کا حصہ لیں گے، لینتھ اس کی وہی 7.5 ہوگی، 8.5 ہوگی، اور اس کی چوڑائی جو ہوگی وہ 7 انچ ہوگی، ٹھیک ہے۔ 5 انچ شولڈر لیا ہے اور 5 انچ ہی آرم ہول لیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہاف سلیو لیس ہے تو اس کے لیے شولڈر ہم 1/2 انچ بڑھائیں گے نہیں، ٹھیک ہے، نہ اس کے لیے آرم ہول زیادہ بڑھائیں گے، ٹھیک ہے، پھر آرم ہول ورنہ بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی گلے کی چوڑائی لیں گے 2 انچ اور یہ سامنے کا گلا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی گہرائی لیں گے ہم 3 انچ۔ اچھا، پھر ½ انچ ہم شولڈر کے پاس ایک مارک لگا کے اس کو کراس میں لائن کر دیں گے۔ اچھا، اور چیسٹ لیا ہے 6 انچ اور کمر کے پاس سے لیا ہم نے 5.5 انچ، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں نے 6 انچ اور 5.5 انچ پہ جو نشان لگائے ہیں، یہ ہم اس پہ سلائی لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری ریڈی میجرمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ بعد کی جو لائن ہے وہ اس پہ ہم کٹنگ کریں گے۔ اچھا، نیچے کی طرف 1/2 انچ نشان لگا کے اس کو ہلکا سا ترچھا لائن کر کے اس کو کٹنگ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ یہ ہم نے فرنٹ پارٹ کی کٹنگ کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیک کی کریں گے، ٹھیک ہے۔ پیچھے کا ½ انچ زیادہ لیا تھا ہم نے، اس لیے گلے کے پاس سے ہم ½ انچ ایکسٹرا چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے گلے کی چوڑائی اب یہاں پر آئے گی 2.5 انچ، ٹھیک ہے، اور گہرائی ہوگی اس کی 2 انچ۔ گلے کی گولائی کا نشان لگا کے، ٹھیک ہے، باقی ساری کٹنگ سیم ویسی ہی ہوگی، اس کو ہم اگلے حصے کے اوپر رکھ کے اور اس کی کٹنگ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کٹنگ ہو گئی ہے دونوں حصوں کی۔ اچھا، یہ فرنٹ پارٹ کی بھی 2 پیس چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے، ایک لائننگ کا ہوگا اور ایک سلک مین فیبرک جو ہوگا فرنٹ، ٹھیک ہے، یہ 2 پیس ہوں گے، اور بیک پارٹ کی بھی جو ہے 2 پیس ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا، بیک پارٹ جو ہے نا ہمارے پاس، ہم اس کو بیچ میں سے کاٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پہ زپ لگائیں گے یا بٹن لگانا چاہیں تو بٹن لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ دونوں پارٹ ہو گئے۔ اب اس کے بعد ہم اس کے لیے لیں گے نیٹ، ٹھیک ہے، سامنے جو ہمارا نیٹ لگے گا تو نیٹ ہم نے لیا ہے اور اس پہ ہم فرنٹ پارٹ جو ہے ہمارا اس کے اوپر رکھ کے اس کی کٹنگ کر لیں گے، اور بیک پارٹ کی بھی اسی طریقے سے ہم کٹنگ کر کے اس کو بھی سینٹر سے کٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا دونوں پارٹ ریڈی ہو چکے ہیں سارے، نیٹ بھی، فرنٹ سلک بھی اور لائننگ کا بھی فیبرک، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ کٹنگ کرنے کے بعد نا ہم اس کی نا سلائی لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس پہ سلائی لگا کے اس کو کچا، مطلب بڑی سلائی لگا کے ہاتھ سے لگانا چاہیں یا مشین سے تو اس کو سلائی لگا کے کچا کر لیں گے، ٹھیک ہے، گلے کے پاس سے، آرم ہول کے پاس سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو جائے گا پکا ہمارا۔ یہ دیکھیں، یہ تینوں پیسوں کو پکا کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی زپ اوپر ایکسٹرا چھوڑ کے ہم زپ لگا لیں گے، ٹھیک ہے، ایک سائڈ پہ لگائی پہلے، ٹھیک ہے، پھر زپ جہاں جہاں تک لگی ہے وہاں پہ ہم نشان لگا دیں گے دونوں، ٹھیک ہے۔ نشان لگا کے دوسرا جو حصہ ہے اس کو ہم اس نشان کے اکارڈنگ رکھ کے اور سلائی لگا دیں گے تاکہ زپ اوپر نیچے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیٹ کا پیس بھی لگ گیا ہے، فرنٹ سلک بھی لگ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لائننگ کے پارٹ رہ گئے ہمارے۔ اب یہ ہم نے اس کے اوپر لائننگ کا پارٹ رکھا، ٹھیک ہے، اور یہ گلے کے پاس اور نیچے یہ زپ کے اوپر تک، یہاں تک ہم سلائی لگا لیں گے اس پہ، اور گلے کی گولائی ہے تو اس پہ ہم ہلکے ہلکے کٹ لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ایکسٹرا زپ ہم نے چھوڑی تھی اس پہ ہم اس کو ہم کاٹ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو پلٹ دیں گے، ٹھیک ہے، اس کو سیدھا کریں گے ہم دونوں حصوں کو۔ یہ دونوں کو سیدھا کر کے اور استری کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا، پیچھے کا حصہ ریڈی ہو گیا۔ اب سامنے کا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے پہلے نیچے نیٹ رکھی ہے، اوپر سلک رکھا ہے، اور ہم اس پہ پہلے گلے پہ سلائی لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس پہ ہلکے ہلکے کٹ لگا دیں گے۔ پھر سیدھا کر کے اس پہ پہلے استری کریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر شولڈر آرم ہول کے پاس دیکھیں گے ایکسٹرا کپڑا کہیں اوپر نیچے تو نہیں ہے۔ اگر ایکسٹرا کپڑا کہیں سے بھی نکل رہا ہے تو اس کی ہم اچھے سے دونوں ایک ساتھ رکھ کے کٹنگ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد ہم نے شولڈر جوائن کرنا ہے. شولڈر اس طریقے سے جوائن کرنا ہے کہ لائننگ والا پارٹ جو ہم نے جوائن کیا تھا اس کو الگ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور جو نیٹ والا حصہ ہے اس کو ہم نے کھول دینا ہے, ٹھیک ہے. آپس میں کھول کے ہم نے یہ جو شولڈر کی جو سلائی ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے اور سلائی کر دینی ہے اس طریقے سے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اب جو سلائی والا حصہ ہے نا ایکسٹرا والا جو, تو اس کو ہم ایک سائڈ پہ دبا کے اور اس کو اس طریقے کر کے, یہ دیکھیں شولڈر اندر سے بھی اس طریقے سے ہے اور باہر سے بھی سیم ویسے. اب ہم آرم ہول جوڑیں گے. اس کا اچھے سے نوٹ کریں, دیکھیں یہ میں کس طریقے سے فولڈ کر رہی ہوں, اس طریقے سے پکڑ کے سامنے آپ دیکھیں, اور ہم نے آرم ہول کو اس طریقے سے سیٹ کر کے, اور کھینچنا نہیں ہے کپڑے کو بالکل بھی, اور ہم نے پھر اس کو سیدھا رکھ کے اس پہ سلائی کر دینی ہے, ٹھیک ہے. یہاں تک پہنچیں گے شولڈر تک, اوپر تک, ٹھیک ہے, سلائی تک. تو پھر پیچھے کا جو حصہ ہے اس کو بھی ہم باہر نکال کے اور یہاں پر بھی ہم یہ سلائی لگا دیں گے. اگر فراک میں سلیوز لگانی ہوں گی تو ہمیں اس طریقے سے آرم ہول کو فولڈ نہیں کرنا ہے, ہم نے اس کو ڈائریکٹ اس پہ آستین جوڑ لینی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اچھا اب الٹا ہی رکھ کے اس پہ ہم نے ہلکے ہلکے کٹ لگا لینے ہیں. پھر ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے تاکہ اس کی گولائی اچھے سے آئے, اس میں کوئی جھول نہ آئے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ سلک ہے اور اس میں نیٹ بھی یوز ہوا ہے تو میں نے ہر پوائنٹ پہ اس کو استری لازمی کی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا اتنا. پھر اس میں یہ اس کے بعد یہ 4 پیس لیے ہیں جس کی لمبائی 18 انچ ہے اور چوڑائی 6 انچ ہے, ٹھیک ہے. یہ 4 پیس ہیں, ٹھیک ہے. دونوں سائڈس پہ دونوں کو سلائی کر دینی ہے اور پھر اس کو سیدھا کر لینا ہے, ٹھیک ہے. سیدھا کرنے کے بعد اس کو سینٹر میں رکھ کے, ٹھیک ہے, فولڈ کر کے اور اس کی سینٹر ایک کریز بنا لینی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اوپن سائڈ ہے اس کو ہم نے اس پہ پلیٹس لگانی ہے, 2 پلیٹس لگانی ہے. دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کس طریقے سے میں نے پلیٹس لگائی ہیں اس پہ, ٹھیک ہے, اس طریقے سے. اب ہم اس کو پن سے سیکیور کر لیتے ہیں تاکہ یہ بار بار کھلے نہ, ٹھیک ہے. یہ دونوں طرف میں نے پن لگا لی. اچھا پیچھے کے سائڈ پہ بھی ہم نے اسی طریقے سے پلیٹس لگا دینی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا اتنا. اب ہم نے اس کا سینٹر پہ جو کریز بنائی تھی, ٹھیک ہے, یہ لائن بنائی تھی, یہ ہمارا سینٹر ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو سینٹر ہے اس کو ہم نے شولڈر کی جو لائن ہے, ٹھیک ہے, گلے کے پاس سے اس پہ رکھ کے ہم نے اس کو ہاتھ سے اندر کی طرف سے ٹانکے لگا دینے, پکے کر کے, مضبوط کر کے, کیونکہ سلائی لگائیں گے تو وہ اوپر نظر آئے گی مشین کی, اس لیے ہاتھ سے لگائیں گے کہ وہ سامنے اوپر سے نظر نہ آئے, ٹھیک ہے. یہ اس کو ہم نے یہاں سے اوپر سے پکا کر لیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے نیچے جو باڈی کے پاس جو سینٹر کٹ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, سینٹر ہے جو باڈی کا, ٹھیک ہے, فرنٹ کا, اس پہ ہم نے رکھ کے, ٹھیک ہے, لائننگ پارٹ کو الگ کر دینا ہے اور اوپر نیٹ والے حصے پہ اس کو بھی ہم نے کچا کر لینا ہے, ٹھیک ہے. آپ چاہیں تو پن لگا لیں, چاہے تو ہاتھ سے سیکیور کر لیں, ٹھیک ہے. پیچھے بھی ہم نے اسی طریقے سے لگانا ہے, زپ والے حصے پہ تھوڑا سا آدھا انچ چھوڑ کے پھر لگانا ہے یہ, ٹھیک ہے, تاکہ زپ کھول بند میں آسانی ہو. یہاں سے بھی ہم ہاتھ سے پکا کر لیں گے, ٹھیک ہے. یہ اسی طریقے سے دوسرا حصہ بھی ہم لگا لیں گے, ٹھیک ہے. یہ اتنا ہو گیا ہمارا, ٹھیک ہے. یہ ایکسٹرا حصہ کٹ جائے گا. اچھا اب ہم اس کے لیے لیں گے بیلٹ, ٹھیک ہے, سامنے لگانے کے لیے. تو یہ دیکھیں گے باڈی کتنے انچ ہے, 13 انچ ہے, ٹھیک ہے. تو ہم 13 انچ کا بیلٹ لگائیں گے اس پہ, ٹھیک ہے. بیلٹ لیا ہے اور یہ پیپر بکرم لیا ہے, ٹھیک ہے, جس کی وہی چوڑائی 13 انچ ہے اور بکرم 1.5 انچ لمبا ہے اور سلک جو ہے وہ 3 انچ لمبا ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ کے چپکا لیں گے اور اس کو ہم الٹا کر دیں گے, ٹھیک ہے. اچھا اب جہاں یہ بکرم لگا ہوا ہے نا جس سائڈ پہ, ٹھیک ہے, لائننگ پارٹ ہم نے پیچھے کا جو ہے الگ کر دیا ہے پیچھے, ٹھیک ہے, اس کی کٹنگ کر دی ہے. اب جو ہم نے بکرم والا حصہ جو پٹی تیار کی تھی, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور سینٹر میں ہم نے ایک سلائی لگا دینی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر ہم نے پوری ایک سلائی لگا دینی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ اس کو فولڈ کر کے سائڈ بھی موڑ دینا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی سلائی لگ جائے گی سائڈ پہ. اب ہم سائڈ کی فٹنگ کریں گے, ٹھیک ہے. تو وہی جیسے شولڈر ہم نے کھول کے ہم نے فٹنگ کی تھی, اسی طریقے سے ہم سائڈ کو بھی دونوں کو کھول دیں گے, ٹھیک ہے. لائننگ والے پارٹ کو دونوں کو الگ کر کے سامنے آپ کو دیکھیں نظر آ رہا ہوگا آپ کو, اور ہم نے یہاں پر سلائی کر دینی ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, اور جو سلائی والا حصہ ہے اس کو پیچھے کی طرف دبا کے اور ہم نے اس کو سیدھا کر لیا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارا باڈی ریڈی ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اپر پارٹ ریڈی ہو چکا ہے. اب ہم لیں گے نیٹ, ٹھیک ہے. یہ ڈبل فولڈ ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کی لمبائی جو ہے وہ 12 انچ ہے, تو چوڑائی اس کی 22 انچ ہے, ٹھیک ہے. 22 کو ہم 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 88 انچ چوڑی ہوگی, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور لیئر لیں گے نیٹ کی, اسی میجرمنٹ کی 12/88 انچ, ٹھیک ہے. یہ 2 لیئر ہو گئیں, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے باڈی ہماری کتنی ہے ہمارے پاس, صحیح. یہ 10.5 انچ ہمارے پاس تیار ہے یہ, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں
टोटल 22 इंच का गैदर चुनट लगानी है, ठीक है, यानी 10.5 आगे का 10.5 पीछे का, ठीक है। 21 इंच हुआ और 1 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे, ठीक है। 22 इंच पे पूरी हम गैदर तैयार करेंगे, दोनों फ्रिल पे अलग अलग गैदर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी ज़िप खोली, ठीक है। अच्छा, अब जो है इस पे हमने यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट, ये जो नेट का जो फ्रिल रेडी किया ना हमने, उसको हम लगाएंगे, ठीक है। 1 बाय 1 लगाएंगे अलग अलग, ठीक है। इससे इसका बेबी का फ्रॉक का फॉल अच्छा आएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, पहले लगा ली, ठीक है। अब इसी तरीके से रख के और हम दूसरी लेयर भी लगा लेंगे इसी के ऊपर, ठीक है। ये लेयर लगा ली दोनों। अब इसके बाद हमने अंदर लाइनिंग के लिए लिया है 12 इंच लंबा, ठीक है, और 28 इंच चौड़ा सिल्क है ये, ठीक है। फोल्डेड है 28 इंच का जो है फोल्डेड है ये, ठीक है। अच्छा, इस पे भी हम वही 10.5 और 10.5 वही जो फार्मूला यूज़ किया था, 22 इंच का गैदर रेडी कर लेंगे हम इस पे भी, ठीक है। और इस पे भी जो है फिर नीचे की तरफ इसको मोड़ लेंगे हम, सिलाई लगा देनी है हमने इस पे, ठीक है। और इसको हम जो हमने 2 डबल लेयर लगाई थी नेट की, ठीक है, उसके ऊपर रख के हमने इसको सिलाई लगा देनी है। अच्छा, अगर आप चाहें तो तीनों लेयर्स को एक साथ रख के पहले एक साथ जॉइन करके उसके बाद आप बॉडी के साथ अटैच कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, हमने ये तीनों लेयर को अटैच कर लिया है, ठीक है। ये एक हो गई सिल्क की, ठीक है, ये दूसरी नेट की एक लेयर हो गई, ये सेकंड लेयर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हमें ज़िप को नीचे से जॉइन करना है, ठीक है। अब इसको ये करना है कि तीनों हमारी जो लेयर्स हैं, ठीक है, साइड से ज़िप के पास से उसको हमने सीधा एक साथ रखना है, ठीक है। इसको पिन से सिक्योर कर लें, चाहें तो हाथ से सी लें, ठीक है। मैं ऐसे ही कर रही हूँ, ठीक है। ये रख के फिर हमने ज़िप को सीधा, जो हमने देखें ये सामने सीधी सी है, सीधा साइड है। अब हमने इसको ऊपर उल्टा वाला साइड ऊपर रख के और हमने जितनी हमें नीचे तक ज़िप लगानी है वहाँ तक हमने सिलाई कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ जहाँ सिलाई लगाई है वहाँ पे हमने वहाँ तक निशान लगा दिया, ताकि दूसरी साइड पे भी हम उतने ही हिस्से तक सिलाई लगा सकें, ठीक है। ये एक साइड पे हो चुका है, ठीक है, ये ज़िप लगा ली हमने। अब दूसरे साइड पे भी हमने वैसे ही ज़िप लगानी है, ठीक है। ये हो गई ज़िप रेडी हो गई, ठीक है, ये हमने लगा ली। अच्छा, नीचे का जो बाकी हिस्सा खुला रह गया है पर हम उसको अलग अलग हम उसको सी देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर का है नेट की, ये सेकंड लेयर को हमने सीना है, ठीक है। उसके बाद जो सिल्क है उसको हमने सीना है। इसके बाद एक बो रेडी करके बैक पे हम बो लगा देंगे, ठीक है। और फ्रंट पे जो बेल्ट है वहाँ पे आप स्टोन लगाएं, कोई ब्रूच लगा दें, कुछ भी लगा दें। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।